ماضی میں. آج اگر آپ یہ ڈیلیمیٹیشن کرنے جا رہے تو آپ نے کون سا پبلک فورم یوز کیا ہے؟ ہم نے بار بار چیف الیکشن کمشنر کو کہا کہ آپ ہدایت دے دیں ڈی سیز کو، ہر ڈی سی ہر ضلع کے اندر اے پی سیز بلائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائے، تمام سوشل ایکٹیوسٹ کو بلا لے، کھلی کچہری ہو، پبلک میں آ جائیں، پتہ چلے کہ آپ فرمائشی حلقے نہیں بنائیں گے. اب آپ گلگت کی مثال لے رہے، یہاں پہ میونسپل جو پالیٹکس ہوتی تھی یہ سیکٹرین بنیاد پہ ہوتی تھی. اگر آپ نے حلقہ بندی ٹھیک نہیں کی تو گلگت واپس ادھر چلا جائے گا. آپ کے یہاں کچھ مکس پاپولیشن ایریاز ہیں. فارمولہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ کہیں پہ بھی 100% یعنی 50-50 نہ کر دیں دو کمیونٹیز کو ایک حلقے میں، کسی ڈسٹرکٹ کے حلقے میں کسی میونسپل کے حلقے میں 50-50 کر دیں گے تو وہاں پہ لوگ کارڈ چلائیں گے پھر جا کے مذہب کا. پھر نچلے لیول پہ تباہی شروع ہوگی. تو اس بارے میں کوئی سنجیدہ غور و خوض نہیں ہے، کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے، کوئی پریس میڈیا کو بریفنگ نہیں ہے، کوئی آگاہی نہیں ہے. 7-7 10-10 کروڑ روپے جو ہر ہفتے کے خرچ کیے جا رہے ہیں. میں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہا تھا یہ ویڈیوز میں نے ان کو بھیجی ہیں، انڈین ویب سائٹ سے نکال کے میں نے بھیجی ہیں جو الیکشن کمیشن کی ہیں. ہم نے جو ہے وہ پاکستان الیکشن کمیشن نے ویڈیوز بنائی ہے اویئرنیس. ہم نے کہا یہ آپ کوئی مواد بنائیں، 2-4 کروڑ روپے یا 2-4 لاکھ روپے خرچ کریں، یوٹیوب چینلوں میں چلائیں، لوگ اویئرنیس دیں. بلدیات کے حوالے سے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. دفتروں میں بیٹھے ہیں، عالی شان گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، عیاشیاں ہیں. اب تو ٹک ٹاک بھی بنانا شروع کر دیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے اتنے معزز آفیسز کو اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا ہماری گزارش ہے کہ بلدیات کے الیکشن بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، یہ لمیٹیشن بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو جتنا غیر سنجیدہ طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ یہ گلگت بلتستان کو کہیں واپسی کے سفر پہ نہ ڈال دے. ہماری گزارش ہے فوری اے پی سی ہونی چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سی ڈی لمیٹیشن فائنل کرنے سے پہلے اس ڈسٹرکٹ کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہے، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، نیشنلسٹ جماعتیں ہیں، ان کو بٹھاؤ. بابو جی یہ فارمولہ ہے. یہ نہیں کہ ایک علاقے میں آپ 1000 ووٹروں پہ ایک بلدیے کا وارڈ بنا دیں، ایک علاقے میں آپ 2000 ووٹروں پہ ایک بلدیے کا وارڈ بنا دیں گے تو کون مانے گا اس بات کو؟ کیوں فساد کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ بالکل یہ دنیا بھر میں فرقہ وارانہ فساد کو ختم کرنے کے لیے ڈیلیمیٹیشن کا بڑا رول رہا ہے. لبنان جو فساد تھا اس کو ڈیلیمیٹیشن کے تھرو ٹھیک کیا گیا. آج ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیات کے الیکشن میں گلگت کا جو کیپٹل ہے، اس کی میونسپل کارپوریشن ہے، اس کی 40 ہیں 50 ہیں جو بھی سیٹیں ہیں، کوئی کہاں پہ بھی 19-20 سے زیادہ ووٹر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. کہیں 1600 ووٹروں پہ ہلکا، کہیں 1100 ووٹروں پہ ہلکا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے آخر میں آٹے کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ خدشات لوگ بتا رہے ہیں کہ کوالٹی کے حوالے سے بڑی شکایات آ رہی ہیں. تو ہماری گزارش ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے آپ کو 17 ارب روپے سے زیادہ دیے ہیں. آپ نے ٹرانسپیرنٹلی صاف ستھرا وافر گندم بھی دینی ہے اور معیاری گندم بھی دینی آپ کی ذمہ داری ہے. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بہرحال بہت زیادہ کہہ گیا، کچھ ضروری باتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ آپ اسلام آباد میں جو گولی چلی، کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی ورکروں پہ گولی چلنے کے یہاں سے کون سی گولی چلی ہے؟ پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہوتی تو سیکورٹی فورسز پہ بھی گولی چلتی. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر بھی 16 MPO لگا کے سیاسی کارکنوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے پہلے سے ہی یہ موقف دے رہے کہ آنے والی حکومت ہماری ہے. کیا کوئی فارمولہ طے ہوا ہے یا پھر یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے کوئی نشست ہوئی ہے یا کسی نے آشیرواد دی ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشن شفاف اور شفاف ہوں گے یہ الیکشن؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے والی بات جو ہے وہ گولی کیوں چلائی، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ گوگی کو کیوں چلایا؟ کرپشن کے لیے آپ نے. ٹھیک ہے جی، آپ نے گوگی کو کرپشن کے لیے چلایا، وہ ٹرین کیوں نہیں چلایا جی؟ جگہ جگہ میں گوگی عام تھی. اگر فسادیوں پہ گولی چلانا الفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ ہے. اگر آپ پرامن تھے تو لاٹھیاں لے کے کیوں گئے تھے؟ اگر آپ پرامن تھے تو پولیس نے جہاں روکا، پرامن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں لا انفورس آپ کو روکتی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، وہاں آپ قانون نہ توڑیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں کوئی جلسہ نہیں ہوگا، کوئی جلوس نہیں ہوگا.
آپ نے لاٹھی گولی ڈنڈا کے پی سے جناب لوگوں کو افغانی لوکل سب کو پیسے دے کے آپ لے آئے اسلام آباد پہ. اور آپ نے کل گنڈا پور کا آج سنا ہے نا, دلی پہ جس طرح پانی پت کی طرح حملے تھے, ہم پانی پت والا حملہ ہے. تو پانی پت کے التحام پہ جب حملے ہوتے ہیں نا, ان کو کچلا جانا چاہیے. گولی کی بات کم ہے. آپ فورسز کو شہید کریں گاڑیوں کے تلے, آپ 100 پولیس جوانوں کو گولیاں مار دیں, ان کے ڈنڈوں کو پتھروں سے لہو لہان کر دیں, اس ملک کی جو ہے آپ یونیفارم کو بےعزت کر دیں, اور آپ کہتے ہیں گولی کیوں چلی ہے؟ تم پہ تو توپ چلنا چاہیے, تم لوگوں پہ تو ٹینک چڑھانا چاہیے. جو تمہارے رویے ہیں, تم جس طرح اس ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں سیاسی کارکن نہیں ہے یہ پی ٹی آئی والے, ہم بھی سیاسی کارکن نہیں ہیں. اگر یہ لوگ پرامن جدوجہد کرتے, اگر عمران خان کی رہائی کے لیے گلگت میں 1-2 گھنٹے دھرنا دیتے, ہم ان کے ساتھ تھے, دیتے نا, بیٹھتے وہاں چلے جاتے کے پی کے میں, جہاں ان کو روکا وہاں رک جاتے, سوابی میں رک جاتے, بیٹھ جاتے وہاں پرامن طور پہ. دنیا میں تحریکیں نہیں چلتی ہیں پرامن تحریکیں. یہ تو گولی, یہ تو 200 لاشیں لینے کے لیے, گولی بھی انہوں نے خود چلائی ہے اور بندے بھی انہوں نے خود مارے ہیں, جوانوں کے بھی, فوج کے بھی, افراد ہمارے افواج کے بھی. اور آج یہ ٹرینڈ بھی یہ خود چلا رہے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, ان کے پاس یہود اور ہنود اور نصارہ کی سپورٹ ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی سپورٹ ہے پوری دنیا سے. اس کی وجہ سے یہ جتنا مرضی بکواس کریں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی کارکن نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جو پی ٹی آئی کے جو خان کے فالوورز وہاں پہنچے ہوئے تھے, وہ سب اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے. اور وہاں پہ جو روس کے جو صدر آیا ہوا تھا بیلاروس کا, اس کو یہ تاثر دینے کے لیے آئے تھے یہاں پہ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں تو گولی کس نے چلائی؟ ریاست کو حق حاصل ہے گولی چلانے کا, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. عدالت کا فیصلہ تھا, روکا گیا. یہ دعوے کرتے تھے, اور آج اگر یہ لوگ اس کے بدلے میں کوئی بائیکاٹ کی مہم چلا رہے ہیں تو دیکھ لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ہم ان سے گزارش کریں گے, ڈی ایچ ایس میں جو آپ کے گھر ہے, یہ پیداوار ہی ڈی ایچ ایس کی ہے. یہ جتنی پی ٹی آئی ہے یہ پیداوار ڈی ایچ ایس کی ہے. ڈی ایچ ایس میں اپنے گھر بیچ کے نکل جائیں, دفاع ہو جائیں, باہر چلے جائیں. اور جتنے ڈی ایچ ایس میں ملازمت کر رہے ہیں, ریزائن کر رہے ہیں, باہر چل کے دفاع ہو جائیں. اور جتنے پلاٹ آپ لوگوں کے ڈی ایچ اے میں وہ بیچتے, نکلے وہاں سے باہر ہو جائیں. یہ ڈرامے مت کریں, بیرون ملک بیٹھ کے. پاکستان کے اندر کوئی بھی اس طرح کی مہم نہ ہے, نہ اس پہ کوئی لوگوں نے اثر لیا ہے. یہ باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبر جن کو یو ایس اے اور دنیا کی سپورٹ حاصل ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں سے جو کوئی سیاسی کارکن اریسٹ ہوا ہے, اگر اس نے قانون توڑا ہے, اگر اس نے کوئی سوشل میڈیا کا, وہ ڈیجیٹل میڈیا کے قانون کو, سائبر کرائم ایکٹ کی وائلیشن کی ہے, تو اس کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے, لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے. اس کے خلاف جو بھی چارج شیٹ ہے وہ دینی چاہیے. اور ہم سب کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ یہ موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے, زبان ہماری کھلی ہوئی ہے, ہمیں احتیاط ضرور کرنی چاہیے. قانون لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے بات کرنی چاہیے. نہیں کیا اکراس دی بورڈ سب کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے. اب چونکہ ملک آگے بڑھ رہا ہے, کسی کو ڈسٹرائی کرنے نہیں دی جائے گی, چاہے حفیظ الرحمان ہو, چاہے غیر ہو, کوئی بھی. الیکشن کے بارے میں آپ نے پوچھا, دیکھیں ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہر وہ جماعت جس کے عوام میں جڑے نہیں ہیں, وہ یہ کہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے, ہماری بات طے ہو گئی, وہ لوگوں کو بدھو بنائے گا. الحمدللہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں جائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اور عوام کارکردگی کو ووٹ کرے گی, اور الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر کے لیے ہم سب مل کے کوشش کریں گے. گارنٹی آج تو نہیں دی جا سکتی, لیکن ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. کوئی پی ایم ایل این فیڈرل میں پارٹی حکومت ہونے کے باوجود ہم کوئی قانون کو یہاں آٹے کے تھیلے تقسیم نہیں کریں گے. سول سپلائی کے گندم چوکوں پہ لا کے فری نہیں بانٹیں گے. ہم آپ کے جو ہے وہ ہر گلی کو ضلع بنانے کا اعلان نہیں کریں گے. ہم لاکھوں کروڑوں کے بدلے میں, ووٹ کے بدلے میں کروڑوں روپے لینے کی بات نہیں کریں گے. انشاءاللہ ایک ڈگنیٹی کے ساتھ آگے آپ دیکھتے جائیں, الیکشن فری اینڈ فیئر ہی ہوگا, اور کسی کی کوئی ڈیل نہیں ہے. عوام جس کو چاہے گی گلگت بلتستان کی, وہی انشاءاللہ تعالی جی بی میں برسر جا رہا ہے. سر یہ بتائے گا کہ 2015 سے 2020 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں, آپ چیف منسٹر تھے. یہاں پہ کوئی پٹاخہ پھوڑنے کے لیے 100 دفعہ سوچتا تھا. میرا کہنا کا مقصد ریٹ قائم تھی. آج ریاست کے خلاف سوشل میڈیا میں سر عام جلسے جلوسوں میں
ریاست کے خلاف نعرہ ہو رہی ہے. گلگت بلتستان میں اتحادی حکومت ہے. کیا ریاست اتنی کمزور ہوئی ہے کہ ان کی گرفتاری تاحال عمل میں نہیں لائی جاتی ہے؟ سیکنڈ سوال میرا یہ ہے کہ سابق چیف منسٹر ہے خالد خورشید، اس کے دیگر اضلاع میں گلگت بلتستان کے اندر مختلف مقدمات درج ہیں، تاحال ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ دیکھیں، اس میں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب یہ بے جا استعمال ہوتی ہے نا آزادیاں، پھر میری اور آپ کی آزادی بھی سلب ہو جاتی ہے اس چکر میں. ہم سب کو مل کے ان لوگوں کو روکنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ممبروں کی گورنمنٹ ہے. اگر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوتی اور جس کے روٹ کاز ہوتے، جس نے پبلک کو جواب دینا ہوتا، تو وہ فوراً اس طرح کی چیزوں کا نوٹس بھی لیتی اور بر وقت پولیٹیکل طریقے سے